بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندلس کے جنوبی حصے الحشارات کے کوہستانی سلسلے علیم کی ایک چوٹی پر ڈھلتی ہوئی عمر کا ایک شخص اپنے ہاتھ میں چھڑی لیے ایک بڑی سی چٹان پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شاید چرواہا تھا، اس لیے کہ کوہستانی سلسلے کی اس چوٹی کے نیچے بھیڑ بکریوں کی صورت میں اس کا ایک خاصا بڑا ریوڑ چر رہا تھا۔ اس بوڑھے کی نگاہیں بار بار کوہستانی سلسلے، شیر کے چھوٹے سے دریائے فردیش کے کنارے، راہیوں کے لیے بنی ہوئی خانقاہوں کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ پھر وہ بڑے مایوسانہ سے انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگتا تھا، شاید اسے بڑی بے چینی سے کسی کا انتظار تھا۔ البشارات عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ایسی زمین کے ہیں جہاں گھاس کثرت سے پیدا ہوتی ہے۔ غرناطہ شہر کے جنوب میں ساحل سمندر تک، جس قدر گھائیاں شمال سے جنوب تک ساحل نیک چلی گئی ہیں، اندلس میں اس سے زیادہ کوئی خوش منظر علاقہ نہ تھا۔ اس میں ہر قسم کے میوہ جات، خاص کر انگور، تاریخ، لیمو، انجیر بہت عمدہ اور کثرت سے ہوا کرتے تھے۔ یہاں کے مسلمان باشندے بڑے جنگجو اور دلیر تھے، کسی سے دب کر رہتا ان کے لیے ناممکن تھا۔ یہ دور تھا جب مسلمانوں کی آخری سلطنت غرناطہ کا خاتمہ ہو چکا تھا اور آخری مسلمان حکمران عبداللہ اندلس سے نکل کر افریقہ جا چکا تھا۔ اسپین کے نصرانی حکمران مسلمانوں پر ظلم اور جبر کرتے ہوئے انہیں زبردستی نصرانی بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی بدقسمتی، جب مسلمان اپنی پر حملہ آور ہوئے یورپ والے انہیں مورس کے نام سے پکارتے تھے، اور جب اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی تب اسپین کے حکمرانوں نے مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنانا شروع کیا، اور جو لوگ عیسائی بنا لیے جاتے انہیں حقارتا مارسکوز کہہ کر پکارا جانے لگا تھا۔ جن مسلمانوں کو زبردستی نصرانی بنا لیا جاتا تھا وہ کلیساؤں میں ضرور جاتے تھے، لیکن گھر آ کر دروازے بند کر کے 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے تھے، اس لیے کہ اپنی جانوں اور اپنے ناموس کو بچانے کے لیے بظاہر انہوں نے نصرانیت قبول کر لی تھی، لیکن باطن میں وہ اپنے دین سے منسلک رہے گو۔ نصرانیوں اور ان کے حکمرانوں کو مطمئن کرنے کے لیے وہ کلیساؤں میں شادی کرتے تھے، لیکن گھر جا کر بڑی رازداری کے ساتھ اسلامی رسومات کے مطابق اپنے نکاح کا بھی اہتمام کر لیتے تھے۔ البشارات کے علاوہ جہاں کہیں بھی مسلمان تھے انہیں مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ ہر صورت میں نصرانیت قبول کریں۔ صرف البشارات میں جو قبائل بیٹھے ہوئے تھے وہ ابھی تک ان پابندیوں سے آزاد تھے، اس لیے کہ آئے دن البشارات کے مسلمان جنگجو قبائل اور ہسپانیہ کی نصرانی انتظامیہ کے درمیان جھڑپوں اور لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ یہ وہ بدترین دور تھا کہ ہسپانیہ کے نصرانیوں نے مسلمانوں کو ہسپانیہ کی حکومت سے بالکل محروم کر دیا تھا، اور اب ہسپانیہ کے حکمرانوں کے حوصلے اور دلوں نے اس قدر بڑھ گئے تھے کہ سمندر کی پٹی کو عبور کرنے کے بعد انہوں نے شمالی افریقہ کے ایک کافی بڑے مسلمان علاقے پر بھی قبضہ کر کے وہاں خاصا بڑھ شکر رکھ دیا تھا، جو نہ صرف اس علاقے کی حفاظت کرتا تھا بلکہ اس علاقے میں راہبوں کی خانقاہیں اور کلیسا تعمیر کرنے کے بعد وہاں بھی نصرانیت کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا گیا تھا۔ جہاں تک ہسپانیہ کے مسلمانوں کا تعلق تھا وہ اب اپنے ماضی کی عظمتوں اور اپنے اسلاف کے وقار سے کٹ چکے تھے۔ اپنے حال سے وہ قطعی طور پر غیر مطمئن اور اپنے مستقبل میں تاریکی کے سوا کچھ محسوس نہ کرتے تھے۔ البشارات میں جو قبائل اپنی آزادی بحال رکھے ہوئے تھے ان کے 2 بڑے گروہ تھے۔ پہلا گروہ عدنانی کہلاتا تھا، ان میں عربوں کے قبیلے بنو ہاشم، بنو امیہ، بنی مخزوم، بنی فہر، بنی کنانہ، بنی حزیل، بنی تمیم، بنی ثقیف اور بنی ربیعہ شامل تھے۔ دوسرا گروہ جو زیادہ طاقتور تھا، ان میں بنی از دینی، خراج، بنی اوس، بنی ہمدان، بنی تیپتی، مراد، بنی مرا، بنی خولان، بنی کم یعنی جزام، بنی کندہ، بنی حمیر، بنی قزاع، بنی حوازن اور بنی کلب وغیرہ شامل تھے۔ قحطانیوں میں زیادہ تعداد بنی اوس و خزراج کی تھی، جو انصار کہلاتے تھے، جنہوں نے مدینہ منورہ میں حضور کی مدد کی تھی۔ یہ لوگ کثرت سے اپنے وطن کو خیر بات کہہ کر اندلس میں آباد ہو گئے تھے کہ خاص مدینہ میں تقریباً ان کا کوئی آدمی نہ رہا تھا۔ ان دنوں قحطان قبیلے کے سردار کا نام کعب بن عامر اور عدنانی قبائل کا نام سید بن سلامہ تھا۔ قحطانی سردار کعب بن عامر کا ایک بیٹا مغیرہ بن کعب، 2 بیٹیاں نائل اور معاذ تھیں، جبکہ
अदनानी कबाइल के सरदार साद बिन सलामा की सिर्फ एक ही बेटी थी, नाम जिसका नबीरा था। बहरहाल ये जंगजो कबाइल अक्सर व बेशतर हिस्पानवी हुकूमत से अपनी आज़ादी बरकरार रखने के लिए बरसरपीकार रहते थे। इंदलुस में ये मुसलमानों के लिए अंतहा दर्जा का बड़ा और बदतरीन दूर था। जबल अलीम की चोटी के ऊपर जो चरवाहा बैठा हुआ था और जो नीचे बार बार दरियाए फरवीश के किनारे नसरानी राहबों की खानकाहों की तरफ देख लेता था, कुछ देर ऐसी ही कैफियत में पत्थर पर बैठा रहा। अपनी परेशानी और अलझन का इजहार करने के लिए भी वो बड़े जोर से अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी जमीन पर मारते हुए गुस्से और खफगी का इजहार करता था। फिर उसे न जाने की या सूझी, इठ खड़ा हुआ। कुछ देर वो इंतहाई मगमूम अंदाज में चोटी से नीचे बहते दरियाए फरदेश की तरफ देखता रहा। उसके बाद वो इंतहाई दुख और करब में अपने जज्बात का इजहार करते हुए जमजमा सराह हुआ था। जो नगमा वो अलाप रहा था, इसका मफहूम कुछ इस तरह था: तमाम होंगे मेरे खुदा, ये इम्तिहान कैसे सलग रहे हैं। हमारा कोई खुदा ना हो जैसे बज रहे हैं। हरीम कल्ब में सलामती के चिराग, कोई सहर हमारे मंदिर में ना हो जैसे रोज बनते हैं, बगड़ते हैं, बिखर जाते हैं महरूम। कोई आब बख्त से जनाब हो जैसे ए खुदा तेरे जहां में किससे मुनसफी चाहें सलामती ना पैद। यहाँ इंसाफ हक हो जैसे डूबा है हर कोई हुआ। ओहोस की गंदगी में इस जमीन की हस्तो बूद ही बेजमीर हो जैसे मर रहे हैं लोग बेवजह जहर गजीदों की तरह का इनात में खुदाया। बस जार ना हो जैसे हम तो राही में गुजर रहे हैं। खारजारों में इला माँ दामन नस्ल नो एच हो गया हो जैसे यहाँ एक गाने के बाद इस चरवाहे की महवियत जाती रही, इसलिए कि उसकी पश्त की जानिब से रो इंतहाई नो उम्र और नोखिज लड़कियां घोड़ों को दौड़ाती हुई आई थीं। एक सियाह पाम मेशी भी घोड़े पर सवार उनकी निगरानी कर रहा था। शायद वो उनका कोई गुलाम था।